سے پہلے جنگ ہوئی جنگ بدر، جس میں 14 صحابہ شہید ہوئے. اس کے بعد جنگ احد، اس میں 70 صحابہ شہید ہوئے. خیبر میں 19 صحابہ شہید ہوئے. حنین میں 17 صحابی شہید ہوئے. اسی طرح بیر معینہ ہے جس میں 70 صحابہ کو دشمن لے کے گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہہ کر کہ آپ جو ہے ہمارے ساتھ کچھ لوگوں کو بھیج دیں تاکہ ہمیں دین سکھائیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 صحابہ کو بھیج دیا. تو وہاں پر جب بھیج دیا تو 3 صحابہ اس میں سے خدمت کے لیے تھے، تو وہ خدمت کے لیے لکڑیاں لینے گئے تھے. تو باقی جو 67 صحابہ بچے تھے تمام کے تمام دشمنوں نے صحابہ کو گھیرے ملے اور سب صحابہ کو قتل کر دیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پورے ملا کر جو صحابہ شہید ہوئے وہ 256 صحابہ شہید ہوئے، 256 صحابہ شہید ہوئے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کا شوق نہیں منایا. آپ اٹھا کے کتابوں میں دیکھ نہیں سکتے، ایک کتاب میں بھی آپ دکھا نہیں سکتے کہ حضور نے کسی کا شوق منایا ہو. حضور نے فرمایا کہ شوق صرف 3 دن کے لیے ہے اور بیوی کے لیے 4 مہینے 10 دن ہے. اور آج کل تو اگر شوہر کا انتقال ہو گیا تو ہماری عورتیں عدت نہیں کری. بھائی عدت کرنا فرض ہے. اگر ہمارے محلے میں کوئی ایسی عورت ہو کہ جس کا شوہر کا انتقال ہو گیا یا طلاق یافتہ جو عورت ہے ان کو سمجھائیں، اگر انہوں نے عدت نہیں کی تو وہ عدت کریں. اگر ابھی حال حال میں انتقال ہوا ہے، اگر زمانے ہو گئے انتقال ہو گیا عدت نہیں کی تو ان کو ضروری ہے کہ وہ اس طرح توبہ کریں کہ یہ گناہ کبیرہ ہے عدت کا چھوڑنا. کہ جس طرح آدمی زنا کر کے توبہ کرتے ہیں، شراب کر کے توبہ کرتے ہیں، اسی طرح عدت کا چھوڑنے کے بعد بھی یہ توبہ کرنا ضروری ہے کیونکہ عدت فرض ہے، یہ فرائض میں سے ہے. اگر فرائض کو چھوڑ دیا تو یہ گناہ کبیرہ ہے. جس طرح نماز کو چھوڑنا گناہ کبیرہ ہے، روزے کو چھوڑنا گناہ کبیرہ ہے، چوری کرنا شراب پینا گناہ کبیرہ ہے. اسی طرح کوئی عورت اگر ان کا انتقال شوہر کا انتقال ہو گیا عدت میں نہیں بیٹھی تو اس کے لیے بھی گناہ کبیرہ ہے. انہوں نے گناہ کبیرہ کیا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ توبہ کرے. تو جنگ احد میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 256 صحابہ شہید ہوئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کا شوق نہیں منایا، نہ کسی کا شوق منانے کا حکم دیا. اب یہ جو امام حسین کا شوق مناتے ہیں وہ سن 800 ہجری سے شروع ہوا ہے. وہ تیمور لنگ ایک بادشاہ تھا، تو تیمور لنگ بادشاہ کے زمانے سے شوق شروع ہوا. اس سے پہلے کوئی شوق نہیں تھا، کوئی شوق نہیں مناتا تھا، نہ کوئی بنانے کا حکم تھا، نہ کسی کو معلوم تھا شوق منانا کیا ہوتا ہے. لیکن اب ہمارے مسلمان بھی ان میں شامل ہو گئے، انہی کے ساتھ کر رہے ہیں. اور اگر دنیا میں ان کے ساتھ کریں گے من تشبہ بقوم فہو منہ، تو یہ جملہ یاد رکھیں، یہ حدیث ہے. حضور نے فرمایا کل قیامت کے دن ان کا حشر بھی ان کے ساتھ ہوگا. معاذ اللہ جو ہماری نبی کی بیٹیوں کو گالی دیتے ہیں، آج ہم ان کے طرزوں پر اپنی زندگی گزار رہے ہیں. کیا ہماری بیٹی ہے، نبی کی بیٹیاں نہیں ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بیٹیاں ہیں؟ 4 بیٹیاں ہیں. وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک ہی بیٹی ہے حضرت فاطمہ، باقی حضرت زینب، ام کلثوم اور رقیہ. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ 3 جو بیٹیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پچھلے خاوند سے ہیں، حضرت خدیجہ کی پچھلے خاوند سے. لیکن ایسا نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں اور 3 بیٹے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی ہیں، لیکن ان کا عقیدہ یہ نہیں ہے. اسی طرح اسلام میں جو سب سے پہلے شہید ہوئے، اسلام کے اندر جو سب سے پہلے شہید ہوئے وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں. ان کے پہلے شوہر سے ایک بچے تھے، ان کا نام ہے زید ابن ابی حالہ. تو سب سے پہلے اسلام کے اندر شہید یہ ہوئے. ان کا بھی شوق حضور نے کبھی نہیں منایا. اس کے بعد جو سب سے پہلے اسلام میں مرد تو یہ ہیں، عورتوں میں جو شہید ہونے والی ہے وہ حضرت سمیہ ہے. تو حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی درد بھری داستان ہے، آپ سن نہیں سکتے اس داستان کو، جس طرح ان کو شہید کیا گیا ہے. تو وہ عورت سب سے پہلے عورتوں میں شہید یہ ہوئی، تو ان کا بھی شوق حضور نے نہیں منایا. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے جو سب سے آخری شہید ہوئے وہ عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، تو ان کا بھی شوق نہیں منایا. اسی طرح عورتوں میں جو سب سے آخری عورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شہید ہونے والی ہے وہ حضرت لبینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، تو ان کا بھی شوق نہیں منایا. تو آج ہم ان لوگوں سے بچیں، ان خرافات سے بچیں، ان بدعات سے بچیں. اگر ہم ان کے اندر شامل ہوں گے، ہمارے مسلمان اچھا خاصا پڑھا لکھا سب کچھ آتا اس کو، لیکن بس ایک رسم و رواج بن گیا ہے شربت بانٹنے کا، شوق منانے کا، اب ہم بھی اسی رسم و رواج میں شامل ہو گئے. تو اس رسم و رواج سے باہر نکلے.